سبق نمبر 6 ہے موچی بن گیا کھوجی، اردو کلاس 10 کا مشق۔ دردل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے، اور زندگی کو اتفاقات کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ دوسرا سوال ہے، موچی کی بیوی نے موچی کو نجومی بننے کا مشورہ کیوں دیا؟ موچی کی بیوی نے اپنے شوہر کو نجومی بننے کا مشورہ اس لیے دیا کیونکہ وہ تنگ دستی کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ پھر ہے، کسی کی خوشحالی دیکھ کر ہمیں رشک کرنا چاہیے یا حسد؟ اس کہانی کی روشنی میں وضاحت کیجیے۔ کسی کی خوشحالی دیکھ کر ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کی خوشحالی دیکھ کر کسی سے حسد کیا جائے۔ چوتھا سوال ہے، موچی نے اپنا پیشہ کیوں تبدیل کیا تھا؟ موچی نے اپنا پیشہ اپنی بیوی کے کہنے پر تبدیل کر کے نجومی بننے کا پیشہ اپنایا۔ آپ اس لوک کہانی سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، اور زندگی کو کبھی بھی اتفاقات کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ مشہور ضرب المثل ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ آپ کے خیال میں کہانی کا انجام مناسب ہے؟ کہانی کا انجام مناسب ہے اس لیے کیونکہ آخر میں موچی نے پھر سے اپنا ہی پیشہ اپنا لیا، اور اسی ہی پیشے میں اس نے شاہی محل میں رتبہ حاصل کر لیا اور اسے پیسے کی ہوس نہ کی۔ اس سبق کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، اور زندگی کو اتفاقات کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ پھر ہے، اہم نکات کی روشنی میں اس کہانی کا خلاصہ لکھیں۔ شہر بغداد میں ایک موچی رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام سدرا تھا۔ وہ اسے کہ ہر دفعہ کہتی تھی کہ تم بہت کم کماتے ہو، ہمارا گزارا بہت مشکل ہے۔ اس نے ایک دن ایک جوہری کی بیوی کو دیکھا، وہ بہت امیر تھی۔ اس نے گھر آ کر کہا کہ کل سے تم نجومی بنو گے۔ حارث نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر بعد میں وہ مان گیا، اور صبح جب وہ کام کرنے نکلا تو بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص جوہری بھی تھا جس سے بادشاہ کو موتی کھو گیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ حارث نے کہا کہ تم صبح تک موتی تلاش کر کے بتا دوں گا۔ وہاں اس جوہری کی بیوی بھی موجود تھی۔ ہیرا اسی نے چرایا تھا۔ اس نے حارث کو یہ بات بتائی تو حارث نے کہا کہ وہ ہیرا جوہری کے چوگے میں ڈال دے۔ جب جوہری کو ہیرا ملا تو وہ بہت خوش ہوا۔ ایک روز بادشاہ کے دربار میں سے بلایا گیا اور بادشاہ نے اسے اپنے 40 صندوقوں کے چوری ہونے کے بارے میں بتایا، تو اس نے کہا کہ مجھے 40 دن دیں، میں کو تلاش کر کے دے دوں گا۔ جب یہ بات ان چوروں کو معلوم ہوئی تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے حارث کی جاسوسی کرنے لگے۔ حارث کو چونکہ گنتی نہیں آتی تھی تو وہ ہر روز 40 دن، مطلب اسے تاریخ کا نہیں علم تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ہر روز وہ ایک پتھر ڈول میں ڈال دیتا تھا۔ اور جب یہ چیز وہ ڈاکو دیکھتے تھے انہیں لگتا تھا کہ اس ایک چور کے بارے میں پتہ چل گیا، تو جیسے ہی 40 دن پورے ہونے لگے تو سارے چور سے معافی مانگنے لگے، اور اس نے کہا کہ صندوقوں کو محل کے سامنے دفن کر دیا جائے۔ اس نے پھر اگلے دن جب بادشاہ نے اسے بلایا تو اس نے محل کے سامنے جہاں اس نے چوروں سے وہ صندوق کھدائی کر کے چھپائی تو وہیں دوبارہ کھدائی کروائی تو صندوق مل گیا، اور بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے شاہی موچی بنا دیا۔